تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا فيه أصحابي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو ماہ محرم الحرام کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے سال کا ابتدائی مہینہ ہے، سال کا اول مہینہ۔ اس سے پہلے کا جو مہینہ چلا وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں پر مشتمل تھا۔ اس مہینے میں بھی انبیاء کی قربانی، صحابہ کی قربانیوں پر مشتمل ہے۔ اشہر الحرام فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بعض مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی، درجہ عطا فرمایا، جس میں 4 مہینے
بڑے عظمت کے، بڑے رفعت کے، بڑے مقام کے، بڑے مرتبے کے، بڑی شان کے، بڑی شوکت کے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سب سے پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بتایا۔ حرمت کے معنی آتے احترام کے۔ زمانے جاہلیت میں، زمانے جاہلیت کا مطلب میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا، ایک دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا عیاں تھا، عام تھا۔ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ جاہلیت میں کسی مرد کا انتقال ہوتا تو اس کی عورت اور بچوں کو جائیداد سے محروم کر کے بھائی اس مال کو ہڑپ لیتا تھا۔ اس زمانے جاہلیت میں سب کام ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو عظمت والا بنایا، اور آج بھی یہاں تک کہ روایات میں بات ملتی ہے ماہ محرم الحرام کے روزے فرض تھے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے، یہ مہینہ کتنی رحمت والا مہینہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی یہ مہینہ عظمتوں والا تھا، اور ہمارے نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے اس مہینے کو اجاگر کر دیا، اس مہینے کے بارے میں وضاحت کر دی۔ پھر رمضان کا مہینہ نازل ہوا تو اس کے بعد جو روزے زیادہ فضیلت والے درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اگر وہ روزے ہیں تو محرم کے روزے ہیں، ذی الحجہ کے روزے اپنی جگہ پر ہیں۔ اب محرم کے روزے زمانے اول سے لوگ رکھتے ہوئے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ روزہ رکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ ماہ محرم الحرام کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی۔ کیوں فوقیت عطا فرمائی؟ اس لیے کہ اس مہینے میں انبیاء علیہ السلام کے بڑے بڑے کارنامے ہوئے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات ملنا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ سب سے پہلے ہم اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں، چونکہ یوم عاشورہ کے دن حضرات انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے واقعات اور رونما ہوئے، وہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب محرم کی اس پس منظر اور اس تاریخ اور جس محرم کی پہلی تاریخ سے جس کی شہادت، جس کی قربانی وابستہ ہے، وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ محرم کی پہلی تاریخ آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم تذکرہ نہ کریں تو تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ جن کے رائے کے مطابق، جن کے گمان اور خیال، تصور اور تدبر، جن کی سوچ، جن کے فکر کے مطابق اللہ نے قرآن پاک کی آیتوں کو نازل کیا، ایک ایک نہیں بلکہ دسیوں مقامات پر اللہ نے قرآن پاک کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ پردہ آپ کی خواہش تھی، پردہ آپ کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرمائی۔ اذان کی آپ کی خواہش تھی، اگر ایک صحابی نے خواب میں دیکھا، اللہ نے اسی کے مطابق قرآن پاک کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ مقام ابراہیم مصلی، وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی خواہش آپ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق ہر عمرہ کرنے والے کو، ہر حج کرنے والے کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہر زمانے میں لوگ اپنے قبیلے، خاندان، اپنے علاقے میں اپنے مذہبی اعتبار سے مہینوں کے نام رکھ لیتے ہیں، جس سے لوگوں کو گنتی میں پہچان ہو، جس میں معرفت ہو، جس میں لوگوں کو عمر میں احتساب کرنے کے لیے، حساب کرنے کے لیے اندازہ ہو۔ شریعت اسلام نے مہینوں کے ناموں کو قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ہجری تاریخ کے اعتبار سے مہینوں کا تو ذکر ہے،
اور ہجری تاریخ کے اعتبار سے، چونکہ حدیثی ایک ہے تاریخ قمری، ایک ہے تاریخ شمسی۔ قمری تاریخ کہیں گے چاند کو دیکھ کر تاریخ بدل جاتی ہے اور دن بدل جاتا ہے، اور عیسوی جو شمسی تاریخ ہے سورج کے اعتبار سے، انگریزی تاریخ جس کو کہتے ہیں، وہ رات کے 12 بجے کے بعد وقت بدل جاتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے وقت بدلتا ہے نماز مغرب سے، اس لیے ہم رمضان کے آغاز کی چاند سے کرتے ہیں اور چاند نمودار ہوتا ہے مغرب کے وقت میں۔ تو عیسوی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کو عیسوی جو ہم اور آپ مہینہ کرتے جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں، یہ مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے اس کا حساب ہوتا ہے۔ اور ہجری جو تاریخ ہے، ہم جو چاند کی تاریخ دیکھتے ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے موقع پر جو سال گزرا ہے، اس سال کی ابتدا سے ہم ہجری تاریخ کا حساب کرتے ہیں۔ جو 1442 جو ابھی ہجری ہے ہماری، گویا کہ اور 10 سال اس میں، اور 10 سال نہیں بلکہ اور 50 سال اس کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ہجری تاریخ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سے تاریخ شروع ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال میں تو نبوت ملی، 40 سال میں تو نبوت ملی، 10-13 سال تو آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہے، گویا 50 سال کے اوپر اندازہ لگا لیں اس کو، اور 1442 سال ہم تو ہجری کی تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں، اس کے اندر اگر 50 کا اضافہ کر دیں گے تو سیدھی بات کہ 1500 سال قریب ہونے کو آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نبی بنا کر جب بھیجے گئے۔ اس کی بڑی تاریخ ہے، پھر کسی موقع پہ وہاں پہ لے کے کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور آپ کی ذات اقدس کے بارے میں۔ تو اسلامی اعتبار سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے، ہجرت کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو باضابطہ اہتمام کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کسی معاملے میں تاریخ کو یاد کرنے میں صحابہ کو مشکل ہوئی، تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ان کی تاریخ کیوں دیکھیں گے، ہم آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھیں گے، جب آپ مدینہ ہجرت کریں تب سے ہم تاریخ کا اندازہ لگائیں، تب سے تاریخ کا اندازہ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کروایا، مہینوں کا ذکر تو باضابطہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا، لیکن ہجری جو نام پڑا ہے، ہجری یہاں پہ دیکھنا ہے، یہ محرم تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے نام، بہت سارے لوگ کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے یا صحیح نہ معلوم ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ نام بھی تو اب رکھ لیے ہم، بلکہ بعد ایسے ویڈیو کلپ بھی آئے ہیں کہ ایک صاحب تو باضابطہ بیان دے رہے ہیں کہ محرم، سفر، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تو ہم تاریخ میں لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تاریخیں کہاں تھی؟ حالانکہ نبی علیہ السلام نے آپ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض فرمایا تو باضابطہ مہینے کا نام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر میں قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے تو الشہر الحرام بالشہر الحرام اللہ تعالیٰ نے کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہے۔ اگر صرف روزے فرض ہے تو سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی رکھیں گے، لیکن اللہ نے رمضان کا ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا نام بھی تو آ گیا۔ اس لیے دین کو جو نقصان پہنچا تھا کم جاننے والوں سے پہنچا، بالکل نہیں جاننے والوں سے دین کو نقصان نہیں پہنچا، جو تھوڑا جان کے بڑبڑاتے ہیں ایسے لوگوں سے دین کو نقصان پہنچا، اور ایسے ہی لوگ ایک دوسرے جماعتوں کے اندر لڑائیاں پیدا کرتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں اپنے اپنے مذہب و مسلک میں، وہ لوگ فتنہ فساد تکرار اختلافات نہیں چاہتے، جو درمیان کے لوگ جو اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، جو اپنے روابط برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہیں گے اور لوگوں کو مسالے ملیں گے تو لوگ اس کو اور شیئر کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تو دعا کرنا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔
جس میں کوئی اختلاف نہیں، جس میں ہمیں کوئی کسی سے لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، مجھے میری آخرت مجھ کو بنانا ہے۔ ہر آدمی اگر اس کی فکر کرے گا تو کسی کو کوئی آدمی کسی کو بری نظر سے دیکھے گا نہیں۔ اگر میں اس کو بری نظر سے دیکھوں گا تو میں اللہ کے یہاں میں پکڑے جاؤں گا، جب اللہ کے یہاں میں پکڑے جاؤں گا تو اہدنا الصراط المستقیم پہ جو نمازوں میں پڑھ رہا ہوں وہ تو پھر بے فائدے مند ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میں یہاں تو پڑھ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن جب میں باہر نکل رہا ہوں تو لوگوں سے لڑ رہا ہوں، اس کو بری نظر سے دیکھ رہا ہوں، اس کو ایک جماعت کے نام سے دیکھ رہا ہوں اور اس کو اپنے مسلک کے نام سے دیکھ رہا ہوں، جبکہ اللہ نے تو ایک ہی باپ سے ایک ہی آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کی ذریت سے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو پڑھانے کے لیے اندر ذکر کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس کا اہتمام کروایا ہے، ہجری تاریخ کے اعتبار سے چاند کا افسار دیکھا جائے گا۔ پہلے تو مہینے دیکھے جاتے تھے، اور اب جو لوگ کہتے ہیں وہ ڈائنوسر سال آنے کے بعد اتنے 1000 سال 2000 سال پہلے ڈائنوسر ہے، وہ تاریخ کا اعتبار نہیں ہے ان لوگوں کا، کیونکہ تصدیق نہیں ہے تاریخ کا، ان لوگوں کے پاس کوئی حد عدد متعین نہیں ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، مبارک سفر سے، مبارک ہجرت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کروایا، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس تاریخ کو جانتے ہیں کہ ہاں اتنے سال ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے تو پہلے سے ہی۔ اب ان 2 مہینوں کے درمیان میں سال میں کبھی 24 کبھی 25 دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ 300 سال میں جنوری فروری کا سال، محرم سفر کا جو سال ہے، ان دونوں سالوں کے درمیان اگر 2002 ہے، اگر اس کے 300 سال آگے بڑھتے ہیں تو اس کے 200 سال چاند کی تاریخ آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ سرکاری تاریخوں میں جنوری فروری میں مہینہ 30 کا ہے یا 31 کا ہے، اور چاند کی تاریخ میں مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ اللہ چاہتے تو فکس کر دیتے مہینہ 30 کا ہی ہے، لیکن نہیں، ہر مہینہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں، دیکھو آسمان پہ چاند کو دیکھو، ہماری قدرت پہ غور کرو، اس کے بنانے والے پہ غور کرو، یہ دن اور رات جو تم گزار رہے ہو ہم بنا رہے ہیں۔ اپنی تم زندگی کو پلٹنا تمہارے لیے دشوار ہے، لیکن ہم رات کی چادر کو دن کی چادر میں بدل دیتے ہیں، رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں کر دیتے ہیں، دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع بموقع ہر وقت، اسی لیے اللہ نے سال میں بھی موسم الگ الگ بنا دیے ہیں تاکہ رہنے اور بسنے والے انسانوں کے اندر بھی اعتدال مزاج ہو اور اس موسم کو برداشت کر سکے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اگر ہم بارش کا ہی موسم کر دیتے سال کے 12 مہینے تو سارے لوگ بیمار پڑے رہتے، چھینکتے رہے، نزلہ زکام ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، 1 ہفتے کی بارش تحمل نہیں کر سکے ہم، سارے کاروبار میں سارے زمینات تر سے بدر بھیگ گئے، ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت متعین رکھا ہر چیز کا، موسم کے اعتبار سے، بارش کا ہو، سردی کا ہو، دھوپ کا ہو۔ تو حضرت عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند 29 کا ہے یا 30 کا ہے، 28 کا نہیں چاند، ہاں سرکاری اعتبار سے فروری میں 28 کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ وہ لوگ چونکہ شمسی جو تاریخ ہے 20 جنوری فروری، اور اس تاریخ میں لوگ 30 31 کی تاریخ دیکھتے ہیں اور ہمارے یہاں تو 29 30 کا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر سرکاری اعتبار سے 300 سال ہو گئے تو چاند کی تاریخ 309 سال ہو جاتی ہے، کیونکہ مہینے سال میں 20-25 دن کا فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر مہینے میں ایک دن ہم آگے ہیں۔ یہ بڑھتی تاریخ، یہ بڑھتے، یہ اگتا سورج، یہ ڈوبتا چاند، یہ ڈوبتا سورج، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک دن ہم بھی ڈوبنے والے ہیں، ایک دن ہم بھی بجھنے والے ہیں۔ یہ مہینوں کا بدلنا، یہ دنوں کا بدلنا، یہ لمحات کا بدلنا، یہ اوقات کا بدلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا بچپن ہمیشہ کے لیے نہیں، ہماری جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور ہمارا بڑھاپا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن وہی آیت پڑھیں گے جن آیتوں سے ہم اپنے گھر والوں کو دفناتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو
رشتے داروں کو دفناتے منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، بعد موت اس کو مٹی میں لے جائیں گے. اعمال کے اعتبار سے آدمی خوشی منا سکتا ہے، سال کے اعتبار سے شریعت میں خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے. عمل میں اضافہ ہوا، قرآن پاک ختم ہوا، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، یا تہجد کا اہتمام ہوا، یا پھر اللہ کا گھر بن گیا، یا پھر اپنا مکان بن گیا، یا ہمارا بھی بچہ حافظ قرآن بن گیا، یا کسی لڑکے کا ہم نے نکاح کر دیا، لڑکی کا ہم نے نکاح کیا، خوشی منانے کی اجازت ہے. ایسے موقع پہ لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہوا، خوشی منانے کی اجازت ہے شریعت میں. کوئی بچہ ڈگری پاس کر کے آیا، خوشی منانے کی اجازت ہے شریعت میں. لیکن سال کے نیا سال آنے پر اس طرح خوشی منانے کی شریعت کے اندر کوئی عمل نہیں ہے. کیونکہ سال کا بدلنا یہ ہمارے لیے عبرت ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے، اس میں عبرت بھی ہے، اور ہماری زندگیاں قبر کے قریب ہوتی جا رہی ہیں. تو اس میں خوشی کی بات کیا ہو؟ کیا آدمی اس خوشی میں اور نئے نئے کام کرے گا اور گناہ میں مبتلا ہوگا؟ تاریخ کو یاد رکھنا، دنوں کو یاد رکھنا قرآن کریم نے سکھایا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، سکھایا ہے. لیکن سال کی ابتدا پر سال کی خوشی کا اظہار کرنا اس کی شریعت کی اجازت نہیں ہے. لیکن جس محرم کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا، حرمت والا، احترام والا مہینہ کہا ہے، اس مہینے میں اعمال کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ محرم کا مہینہ ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں. یہ محرم الحرام کا مہینہ تو محرم کے معنی احترام کے آتے ہیں. جس طرح مسجد حرام، جس طرح نماز میں پہلی تکبیر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، تحریم کے معنی حرمت والی، حرمت یعنی حرام. پہلی تکبیر کے بعد سب چیزیں حرام، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، نماز میں کسی سے بات نہیں کر سکتے. تو پہلی تکبیر سب اعمال کو حرام کر دیتی ہے، روک دیتی ہے دوسری چیزوں سے. مسجد حرام آدمی باہر تجارت کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں آ کے تجارت نہیں کر سکتا. احرام کے حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتا، شکار نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا نام بھی احرام رکھا گیا. حرمت احترام کا لباس ہے. آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو حج کرتے ہیں اور عمرہ بھی کر لیے ہوں گے. جب آپ جو ہے احرام اپنی گھر سے یہاں سے باندھ کے نکلتے ہیں، دیکھیں آپ کے فلائٹ میں اور راستے میں کتنے لوگ احترام کرتے ہیں. آپ کو ان قدر سے دیکھتے ہیں، ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن نگاہوں سے کسی بڑے عالم کو، کسی بڑے ابدال کو، کسی بڑے ولی کو دیکھا جاتا ہے. گرجے کے چہرے میں داڑھی نہیں، گرجے کے سنتی چہرہ نہیں ہے، لیکن احرام کا لباس جیسا جسم پہ آ گیا بس مطلب وہیں سے لوگ احترام سے سلام کرتے ہیں، دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں آپ سے. دشمن بھی آگے چلے لگتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں. آپ تو مقدس مقام پہ جا رہے ہیں. جس مقدس مقام پہ جانے کے لیے جو مقدس کپڑا پہنا گیا وائٹ احرام کا، اور جس مقام پہ جا رہے ہیں وہ بھی مسجد حرام. اسی طرح کے ماہ محرم الحرام بھی حرمت کا مہینہ، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں بھی لڑائی جھگڑے حرام کر دیے، اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کی ترغیب دی. یہ احترام کا مہینہ ہے، خوشی منانا ہے. لیکن اس بات میں نہیں کہ ہم نیا سال آ گیا، خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے اس محرم کے مہینے کو احترام والا بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے. اور فرمایا جو اپنے کھانے پینے میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اس مہینے میں فراخ دلی سے خرچ کرنے کا مظاہرہ کرتا ہے، سخاوت کے ساتھ خرچ کرنے کا مظاہرہ کرتا ہے، سخاوت سخی دلی سے اپنے خرچ کرنے کا، کھلانے پلانے کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں خیر و عافیت برکت عطا فرماتے ہیں پورے سال. جس طرح رمضان کا مہینہ برکت کا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ بنایا. حرمت کے معنی میں نے بتایا، احرام کا لباس آدمی بڑے احترام کی نظر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگرچہ کہ وہ سب قتل کر کے بھی اگر احرام کا کپڑا پہنے تو اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.
توبہ تو اللہ کا معاف کرنے والا ہے. ہم کون ہوتے جو اس کو بھول کے دیں گے ارے یہ کیا عمر اس مہینے کی عظمت مقام و مرتبے کو سمجھے. جہاں شہادت حسین ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ نے کیا پیغام دیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک صلی اللہ علیہ وسلم. خدا خدا ہے، مصطفیٰ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو درجہ عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا. جو صحابہ کا درجہ ہے وہ درجہ ولی کا نہیں ہو سکتا، جو ولی کا درجہ ہے عام انسان کا درجہ نہیں ہو سکتا. تو خدا کی بات مقدم، پھر حدیث کی بات. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہیں یا اللہ یا محمد. اس بات کی علامت ہے پہلا درجہ خدا کا، دوسرا درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب درجے میں عدل بدل کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اللہ نے قرآن میں پہلے کہہ دیا کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے. اگرچہ بعد میں کئی واقعات اس کے اندر پیش آ جائے لیکن یہ مہینہ جو محترم ہے یہ احترام مانا جائے گا. رمضان کے مہینے میں اگر کوئی افطاری دعوت دے، بعد میں پتہ چلے کھلانے والا جو چوری کے مال سے افطاری کرایا ہے لہذا دعوتوں کو بالکل بیکار کر دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں ایسا مال استعمال نہیں کرنا جس کی وجہ سے روزہ داروں کے روزے میں خرابی پیدا ہو جائے، اس کا اہتمام کریں گے. لیکن بالکل افطار کو بیکار کرنا یہ بھی تو شریعت کی اس کی اجازت نہیں دی. شریعت نے یہ کہا بھائی اگر تم کسی روزے دار کو کھانا نہیں کھلا سکتے ایک گھونٹ پانی پلاؤ جس پر بھی اللہ تمہیں ایک روزہ مکمل، اگرچہ کہ تم روزے دار ہو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا روزہ رکھنے کا ثواب ادا کرتے ہیں. تو خرابی کہاں ہے؟ خرابی اس کے عمل میں ہے. اس کے خرابی عمل کی وجہ سے رمضان کے مقدس مہینے میں اور حدیث کے جملے پر اور نبی علیہ السلام کے اس کلام کو، اس سنت کو، اس پیارے عمل کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے. یہ عمل تو بعد میں ہوا، پہلا جو درجہ ہے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتا دیا. اس محرم میں اللہ نے پہلے بتا دیا آدم علیہ السلام کا زمانہ، نوح علیہ السلام کا زمانہ، ادریس علیہ السلام کا زمانہ، شیش علیہ السلام کا زمانہ، یوشع بن نون علیہ السلام کا زمانہ، ذوالکفل علیہ السلام کا زمانہ، حضرات انبیاء علیہ السلام کے سارے انبیاء کے زمانے میں ماہ محرم الحرام کا مہینہ احترام والا مہینہ تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اب آتے ہیں اللہ نے جو اس مہینے کو محرم بنایا، احترام والا بنایا، اس کے بعد اگر کسی صحابی کی شہادت اس مہینے میں ہو جاتی ہے، اگر انبیاء کی شہادت میں اگر ہو جاتی ہے تو کیا اللہ کے احکام کو بدل دیا جائے گا؟ کیا قرآن کی شریعت کو بدل دیا جائے گا؟ کیا نبی کے احکام کو بدل دیا جائے گا؟ نہیں، وہ واقعہ اپنی جگہ پر، قرآن کے احکام اپنی جگہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی قربانی لی، انبیاء کے اہل و عیال سے قربانیاں لی. صرف باپ کو قبول نہیں کیا، بیٹے کو بھی قبول کیا، بیٹے کو بھی قبول کر لیا. کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے پاس زندہ موجود ہے؟ نہیں. باپ نے قربانی دی تو بیٹے نے بھی قربانی دی، تو ادھر ماں نے بھی قربانی دی، حاجرہ علیہ السلام نے بھی. کیا ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے میں حج کو منع کیا؟ نہیں، بلکہ انہی قربانیوں کو یاد کر کے حج کرنے کا حکم دیا. خوب ذہن نشین کر لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرات انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں سارے انبیاء کے زمانے میں ماہ محرم الحرام کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے. یہ سبب ہے ہمارے لیے. رمضان کا مہینہ آنے کے بعد مقدم رمضان ہو گیا. جس طرح سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی، جس طرح سارے فرشتوں کے سردار روح الامین جبرائیل امین، اسی طرح اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان کو بنایا ہے. لیکن اس سے پہلے جو رمضان، جس سے پہلے جو سردار کا مہینہ تھا وہ ماہ محرم الحرام تھا. اللہ نے سرداری کو تو ختم کر دیا لیکن احترام باقی رکھا. سرداری کیا تھی؟ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض تھا.
10 محرم کو، اگلی جمعہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ سرداری تھی۔ اس روزے کی وجہ سے اللہ نے محرم کے مہینے کو سب سے بڑا برکت والا بنایا۔ جب رمضان کے 30 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا تو محرم کو دوسرے درجے پہ لایا، لیکن برکت اور رحمت اور احترام اور حرمت اپنی جگہ برقرار ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی کرنا منحوس سمجھتے ہیں، گھر کے اندر نئے مکان میں داخل ہونا منحوس سمجھتے ہیں، گھر خالی کرنا منحوس سمجھتے ہیں، نیا کاروبار کرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ میں 3 باتیں صرف مختصر بول دیا میں آپ کو۔ شادی کرنا منحوس سمجھتے ہیں، نئے مکان میں داخل ہونا ہے، گھر خالی کرنا یا نئی دکان کا افتتاح کرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب آپ دیکھیں، مجھے میں نہیں دوں گا، میں عمل بتاؤں گا کیا تھا ہمارے نبی کا، پیارے آقا کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں عمل کیا تھا میں وہ بتاؤں گا، آپ فیصلہ کریں گے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ آپ نے اس مہینے میں نکاح کیا، اس سے بڑا کوئی ثبوت اور اس سے بڑی کوئی دلیل تو نہیں ہو سکتی کہ جو ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں اس مہینے میں نکاح نہیں کریں گے، شادی خانے خالی پڑے رہیں گے۔ اگر اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا ہے، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بہترین طریقے زندگی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اس سے بہتر بھی کسی کی طریقہ زندگی ہو سکتی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے کہا میرے نبی کے اخلاق بہت اونچے، اتنے اونچے اگر سر اٹھا کے دیکھے تو پگڑیاں نیچے گر جائیں۔ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا اس مہینے میں۔ اچھا چلے صحابہ کے پاس دیکھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے بھی اس مہینے میں نکاح کیا؟ آپ صحابہ کی بات پوچھتے ہیں۔ شیر خدا، علی کرار، فاتح خیبر، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فاطمہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری لبت جگر ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، اور جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اور حضرت علی اور فاطمہ کا رشتہ تو خدا نے طے کر دیا تھا، اور خدا نے ماہ محرم الحرام میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا ہے۔ اور اس سے بڑے دلیل کی کوئی ضرورت ہے ہمیں؟ ایک مسلمان کے لیے نبی کو جاننے والا، نبی کے نام پہ مر مٹنے والا، خدا سے عقیدت رکھنے والا، خدا پہ بھروسہ رکھنے والا، قرآن کو ماننے والا، حدیث کو سمجھنے والا، افراد کو جاننے والا اور صحابہ سے محبت کرنے والے کے لیے کیا اس سے بھی بڑی دلیل کی ضرورت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اس مہینے میں ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس مہینے میں ہوتا ہے، جن کے سائے تلے ہمیں کہا جائے گا نوجوانوں جاؤ حسن حسین کے پیچھے، تمہارے سردار تو وہ ہے جنت میں۔ خواتین سے کہا جائے گا عورتیں جائیں حضرت فاطمہ کے سائے میں، جنت کے سردار تو وہ ہے۔ ان کا نکاح اس ماہ محرم کے مہینے میں ہوتا ہے، اور ہماری زبان کیا اس وقت خدا نہ کرے شل نہ ہو جائے، خدا نہ کرے ایک دم رک جائے کہ ہم کون ہوتے، ہماری حیثیت، ہماری اوقات کیا ہے جو ہم کہیں کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو کہتے ہیں ان سے ذرا پوچھے تو صحیح، اما جان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کب ہوا ذرا بتائے تو صحیح، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کا نکاح کب ہوا ذرا بتائے تو صحیح۔ کوئی بڑا آدمی بھی اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا درجہ اپنی جگہ پر، اس کی برائی اپنی جگہ پر۔ شریعت نے خود کہا اگر کوئی حاجی چوری کرتا ہے تو چوری کی سزا اپنی
اپنی جگہ پر ہو، لیکن اس کا حج تو ادا ہو گیا. اگر کوئی عالم ایسا کام کرتا ہے تو اس کا علم اپنی جگہ پر، اس کا عمل اپنی جگہ پر. کیونکہ اللہ کا نام تو العدل ہے، انصاف کرنے والا ہے. کسی ایک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے اعمال کو ضائع نہیں کر دیتے. حرام سے اگر کیا ہے تو پھر اللہ اس کو ضائع کریں گے. پھر ہمیں کس نے اختیار کیا؟ کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے اختیار کیا کہ اس مہینے میں بیٹا نئے کپڑے نہیں لینا، اس مہینے میں فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا. قرآن کریم میں تو سب سے بڑا درجہ تو اللہ کا دیا ہے، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیا، اس کے بعد ماں باپ کا درجہ. قرآن کریم نے ضرور اپنے وحدانیت کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا. یہ اپنی زبان سے نکالنا بند کروا دیں، اپنی ماں بہنوں کو سمجھائیں یا ایسے بیانات ان کو سنوائیں کہ یہ مہینہ حرمت کا مہینہ، احترام کا مہینہ. تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت اگر اس مہینے میں کروں، اللہ سال کے 12 مہینے محبت ہمیں نصیب کرے گا. اگر اس مہینے میں بچوں کو اگر اچھا کھلائیں، اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینے برکت دے گا ہمارے گھروں میں. اگر اس مہینے میں پڑوسیوں کو کچھ اچھا کھلانے کا، ان کے پینے کا اگر انتظام کر دے تو اللہ سال کے 12 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے گا. یہ مہینہ تو احترام کا مہینہ ہے. جو لوگ اگر کہتے ہیں منحوس مہینہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو یاد کیجیے. نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھا، اس پہلے میں نے بتایا، کتے کو دیکھا، رات لعاب دھوپ نکل رہا تھا اس کے منہ سے اور کھجا رہا تھا، خالص ہی کتا تھا، کھجلی ہو رہی تھی اس کو. تو نوح علیہ السلام نے کہا کتنا بدشکل کتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جناب میں آ گئی. بولے نوح، میری مخلوق کو تم کہتے ہو کتنا بدشکل ہے، آؤ سمندر کے پاس آئے. بولے گارے کو نکالو، نرم مٹی جس کے اندر کنکر نہ ہو، جس کے اندر پتھر نہ ہو، چکنی سپاٹ مٹی ایک دم لاؤ، ڈھونڈو اس کو. نوح علیہ السلام محنت کر رہے ہیں اس کے پیچھے. بولے مٹکا بناؤ، گھڑا بناؤ، گھڑا بنا دیا. بولے دھوپ میں سیکو اس کو، دھوپ میں سیک دیا، کئی دن لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح اس کو توڑ دو، اس کو پھوڑ دو، اٹھا کے پٹک دو. نوح علیہ السلام کہنے لگے مولا اتنی محنت کرا کیسے میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں؟ اللہ فرماتے نوح تم نے میری مخلوق میں کیسے آگ لگایا؟ فوراً سجدے میں کہہ لیتا میں دوبارہ میں کیسے استعمال نہیں بولوں گا. اور جس مہینے محرم کے معنی میں، محرم کے مہینے کے فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور ہمارے آقا نے حدیث میں بیان کیا. اس مہینے کے بارے میں اگر کوئی اپنی زبان درازی کرتا ہے، یہ منحوس وہ مہینہ ہے جس میں حسن حسین کی شہادت دونوں کی ہوئی، اس لیے ہم گھر نہیں بنائیں گے، نکاح نہیں کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جس دن سن لے ہماری بے ادبی کی وجہ سے، بے حرمتی کی وجہ سے، پھر کیا انجام ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا. یا تو آسمان جانے اس کا حال ہے تو زمین جانے. کب تک ہم یہ بے عزتیاں کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم ایک دوسرے کو منحوس کرتے رہیں گے؟ اب تو خدا کی تخلیق میں بھی، اب تو خدا کی مخلوق میں بھی، اب تو خدا کے پیدا کردہ مہینوں اور دنوں کو بھی ہم منحوس کہنا شروع کر دیے. بولتے نہیں وہ دن اچھا نہیں ہے، وہ دن نہیں کرنا. کیوں؟ وہ دن اللہ تعالیٰ نہیں بنایا. کیا وہ دن اللہ کا پیدا کرتا نہیں ہے؟ ہاں پیدا کرتا. پھر اللہ نے پیدا کیا تو ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ وہ دن اچھا نہیں ہے. اگر کوئی کہتے ہیں ہمارا بچہ ایسا ہے، کیا بات کر ہزار ہاں غلطیاں ہونے کے باوجود اپنی غلطی کی غلطی ہم سننا برداشت نہیں کرتے. اللہ نے روز اول سے آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا، اور آج ہم کہہ رہے ہیں گھروں میں ہم مہینے میں نکاح نہیں کرتے، اگلے مہینے بعد میں دیں گے، سفر بھی جاتے تو اس کے بعد دوسرے مہینے میں دے دیں گے. برکت دینے والا تو اللہ ہے، شفا دینے والا تو اللہ ہے. یقین کامل مستحکم اگر ہوتا تو سارے کام آسان ہو جاتے. بہرحال وقت کی تنگدامنی ہے. مختصر بات یہ ہے یہ مہینہ عظمت والا، احترام والا مہینہ ہے. رمضان کے بعد کا درجہ اس مہینے کا ہے. سارے انبیاء کے زمانے میں یہ مہینہ عظمت والا مانا جاتا تھا.
اگر گھر کے اندر کوئی زیور ہے اور بچی کو دار بول رہے ہیں ہمارے دادا سکڑ دادا ان لوگوں کے زمانے سے زیور بدلتے آ رہا ہے بدلتے آ رہا ہے، آج ہمارے بچی کو ہم دار رہے ہو تو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ارے یہ پہنا تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے حرمت والا بنایا تو قدر کی نگاہ کر رہے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، آپ کی بڑی قربانیاں، آپ نے جس علاقے پر 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے ساری زمین کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا، اپنے قبضے میں لیا، 22 لاکھ مربع میل مطلب آج کے زمانے میں 22 ملک ہیں، ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، جیسا ہندوستان ایک ملک ہے، 22 کنٹریز، اکیلے آپ اپنے صحابہ کو لے کر 22 لاکھ مربع میل پر فاتح بن گئے۔ اور آپ کا عالم یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے، جب بادشاہ زمانے کے پریشان ہو گئے، عمر کا نام سنتے تھرا جاتے تھے، عمر کو دیکھا نہیں لیکن نام سنتے تھے، بڑے چرچے ہیں، جیسے آج کل ارطغرل کے چرچے ہو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے چرچے، ایک مہینے کے مسافت دور دشمن نام سنتا تو کام جاتا تھا، عمر دشمن تو دشمن دور، نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرے شیطان نہیں بھیج سکتا، شیطان کام کے بھاگ جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے عمر کی کیا بہادری ہوگی، کیا ایمان ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے بادشاہ مل کے ایک آدمی کو طے کر دیے کہ زہر دے دیا جائے عمر کو۔ اس زمانے میں بڑے خطرناک زہر بنائے جاتے تھے، آج کے زہر میں ملاوٹ ہے، دودھ میں فلاں فلاں میں، اس زمانے میں ملاوٹ نہیں تھا، زہر ایک دم زہر، تلوار پہ ایسے لگا کے رکھ دیے، اس کے بعد ذرا کہیں کورونا مار دیے، تاریخ اگر ذرا سے ذرا ایسا کاٹ دیے، بس ختم، خودرا بلاک کے مر جاتی 3 دن میں، جس کا کوئی علاج نہ ہو، اور جس سے زہر نکالتے اسی سے علاج بناتے تھے اس زمانے کے حکیم۔ تو مکڑی کا زہر یا کوئی جانور کا زہر، سانپ کا زہر نکال کے شیشی میں ڈال کر ایک آدمی کو طے کر دیا کہ تجھے عمر کو قتل کرنا ہے، اگر وہ اتنا پاورفل زہر کہ اگر ہونٹ پہ بھی لگ جائے تو فوراً انسان قتل ہو جائے، مر جائے۔ اب وہ آدمی مدینہ آیا، دیکھا یہاں تو جھوپڑیاں ہیں، ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمراں بڑے بڑے اعلیٰ اعلیٰ محلات میں اور بڑی بڑی فوج کے درمیان میں رہ کر ان جھوپڑی والوں سے ڈر رہے ہیں۔ اب پوچھا لوگوں سے عمر کا حلیہ کیسا ہے، تو لوگ بولے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں جس کے 17 پیون ہوتے ہیں، 17 جگہ پر پڑ گئے تو پھر دوبارہ سیا گیا۔ تعجب کرنے لگا بھائی اس فقیر سے لوگ ڈرتے ہیں، دنیا ڈرتی ہے۔ پھر پوچھا کہاں ملتے ہیں عمر، تو لوگوں نے کہا زور کے بعد فلاں درخت کے پاس وہ قیلولہ کرتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، تو جا کے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے درخت پہ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، 2 تلواریں رہتی تھی آپ کے پاس 17 پیون کپڑوں میں، اور آئے تلوار نکال کے بازو رکھے اور لیٹ گئے۔ جیسے لیٹے، اب ابھی وہ ادھرنے کے چکر میں ہی تھا، اسی اسنا میں 4 شیر آ کر حضرت عمر کی حفاظت میں بیٹھے گئے۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل، وہاں ابابیل کو اللہ تعالیٰ بھیج کے اپنے خانے کعبہ کی حفاظت کر رہا، یہاں اللہ تعالیٰ شیروں کو بھیج کے حضرت عمر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب وہ کہاں گئے، یہ کیا معاملہ ہے، ایسی سیکورٹی تو میں کہیں نہیں دیکھا دنیا کے اندر۔ اب وہ کانپنے لگا، اب اس کے پسینے چھوٹ رہے، آنسو بہنے لگے، ایک قطرہ حضرت عمر کے رخسار پہ گرا تو اٹھ کے دیکھا، نظریں اٹھائی تو وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بولا اتر، وہ فوراً نیچے اتر گیا اور سارا ماجرا سنا دیا عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے سے پہلے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لا وہ شیشی، تو کہا حضرت نہیں، اگر یہ شیشی آپ پی گے تو فوراً آپ ختم ہو جائیں گے، لیکن لا شیشی وہ حضرت عمر وہ شیشی لیتے ہیں اور اس کے سامنے بسم اللہ کہتے ہیں، اتنے اعتماد سے پیتے ہیں، وہ دشمن خدا کہتا ہے بعد میں اسلام کی توفیق ہوئی، وہ زہر تو اس کا الگ رنگ تھا، لیکن جب میں دیکھا عمر کے منہ میں جب یہ دوا جا رہی تھی تو میں نے اس کو سفید دیکھا، ایسی سفیدی جو کبھی دیکھا نہیں دنیا میں نے۔ کیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، دنیا جیسی ایسا انگارہ میں کوئی قریب جا نہیں سکتا، ایسی آگ میں کوئی قریب بھٹک نہیں سکتا،
بڑے جگہ پر پورے 40 دن تک لکڑیاں جمع کر دی گئی اور آگ بڑی لگائی گئی، پورے لکڑیوں میں آگ لگانے کے لیے 1 ہفتہ لگا، اتنی بڑی آگ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اسماعیل نے بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا چھری سے چھری تیز ہو جا، کہیں میرے بیٹے کے کٹنے میں تکلیف نہ ہو جائے، فوراً ذبح ہو جائے اللہ کے یہاں۔ ادھر چھری کو تیز کیا، ادھر آگ گرم ہے، ادھر اسماعیل کو پر چھری چلا رہے لیکن چھری چل نہیں رہی، ادھر آگ گرم ہے لیکن ابراہیم کو ڈالا گیا لیکن ابراہیم کو آگ نقصان نہیں پہنچا رہی۔ ادھر دریائے نیل بہت بڑا سمندر جہاں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا لیکن پانی ڈبانے کو تیار نہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا تو کیسے ہوگا؟ اللہ نے ان کو روک دیا، سمندر کو کہہ دیا کہ خبردار یہ میرا نبی ہے، تو سمندر نے اس کو بحفاظت فرعون کے محل میں لوٹا دیا۔ چھری کو کہا خبردار یہ میرا نبی ہے، تو چھری کٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ادھر آگ کو کہا خبردار میرا خلیل میرا دوست میرا ابراہیم ہے، تو آگ ابراہیم کو جلانے تیار نہیں تھی۔ ادھر عمر کا ایمان بھی انبیاء جیسا تھا، اس لیے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنا یقین سے آپ نے دیا کہ اگر خدا کا حکم نہیں ہے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ زہر کوئی نقصان نہیں ہوا حضرت عمر کو۔ محدثین مفسرین فرماتے وہ تو جنت کا شہر بن گیا، وہ تو جنت کا روح بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے 28 تاریخ کو ابو لولو ایک شخص نماز فجر کے موقع پر، اس زمانے میں لائٹیں نہیں، منزلیں ہوتی تھیں اور صبح صبح فجر کا وقت ہے، دھندلا سا وقت دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ ابو لولو آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تلوار سے وار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑے ہیں۔ دوسرا بات بھی آپ نماز میں کھڑے ہیں، نماز اتنی عقیدت اور محبت سے پڑھتے تھے کہ کب گھٹنوں سے تیر نکالا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بھی محمود نماز میں مشغول تھے۔ دشمن نے جب اپنا خنجر نکال کے پیچھے کمر پہ جب مارا تو ٹھہرنے کی طاقت نہیں تھی، وہ ہڈیاں ریڑھ کی، اس کے بغیر تو انسان چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو آپ اوپر نیچے گر گئے حضرت عمر، اور نیچے گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے کھینچا، کہا خبردار عمر تڑپ تڑپ کے مر جائے لیکن نبی کی نماز میں کوئی خلل نہ ہو۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں بزنس میں نقصان ہو جائے، لاس ہو جائے لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گا؟ کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کاروبار آگے پیچھے کر لیں گے لیکن ہم نماز نہیں چھوڑیں گے؟ کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ شادی کو ذرا مؤخر کر لیں گے لیکن پہلے نماز پڑھ لیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سوالے تو بہت اونچے بہت بڑے ہیں، اس شہادت کے موقع پر بھی امت کو یہ تعلیم دی کہ عمر مر جائے کوئی بات نہیں لیکن نماز ختم نہ ہو، نماز کو نہ توڑنے پائے۔ پھر تیسرے دن آپ زخمی ہی تھے، محرم کی پہلی تاریخ کو اللہ کو پیارے ہو گئے، اجرام بجھ گیا لیکن آپ کی یادیں، آپ کی تعلیمات، آپ کا جذبہ، آپ کا جہاد، آپ کا تقویٰ، آپ کے تعلیمات آج بھی ہمارے درمیان میں، ان کے زمانے کو پڑھیں تو بچے بہادر بنیں گے۔ اگر یہ کارٹون دیکھتے رہیں گے اور فلمیں دیکھیں گے تو بچے بزدل ہو جائیں گے، کائے ہو جائیں گے، بے حیا ہو جائیں گے، عیاش بن جائیں گے، نفرت بن جائیں گے، نافرمانی کرنے والے بن جائیں گے، جواب دینے والے بن جائیں گے۔ لیکن ماں باپ اپنی زبان سے، اپنی زبان حال سے کہنا پڑے گا 25 سال کے بعد ایسے اولاد کو نہیں دیتے تو اچھا ہوتا تھا۔ آئے اپنے بچوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف پڑھائیں، بہادری ان کے اندر آئے گی، جذبہ ان کے اندر آئے گا، اطاعت ان کے اندر پیدا ہوگی، سنتیں ان کے اندر زندہ ہو جائیں گی۔ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ صحابہ کی سیرت پڑھائیے، صحابہ کی ہسٹری سے واقف کرائیے، انبیاء کی، صحابہ کی، صحابیات کی، اولیاء کی تاریخ میں ایسا اللہ نے برکت اور کرامت رکھا ہے، پڑھتے ہی بدل جاتا، پڑھنے کے بعد خود بخود دل بدل جاتا۔ وقت کی تنگنامنی ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یوم